إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا
واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے اٹھائیسویں پارے کے آخر میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ کوشش کرو تمہاری چار دیواری میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے، ان کی ایسی دیکھ بھال کرو، ایسا خیال رکھو کہ وہ دیندار ہی رہیں۔ وقودها الناس والحجارہ، کیونکہ وہ آگ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے، وہ آگ وہ ہے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ آج اس کو پتھروں کے ساتھ بھڑکایا جا رہا ہے، اور پتھر بھی کوئی دنیا جیسے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ لو وزع علی جبال الدنیا، اگر جہنم کے کسی پتھر کو دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ رکھ دیا جائے، لذابت منہا، برف سے بھرا ہوا پہاڑ بھی اس کی شدت کی وجہ سے پگھل کے پانی بن جائے۔ اس سے اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے جہنم جب دیکھی تو فرائیت اکثر اہلھا النساء، تو اس میں مجھے عورتوں کی کثرت نظر آئی، عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو گاہے بگاہے واز کرتے رہتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، آپ نے فرمایا یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ٹکڑے، سلینی من مالی ما شئتی، دنیا کا جو تجھے مال چاہیے وہ آج لے لو، جو میرے پاس ہوگا میں تجھے دے دوں گا، لیکن بیٹا انقذی نفسک من النار، آگ سے تو آپ نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے بیٹا کہیں اعمال چھوڑ نہ دینا کہ میں پیغمبر کی بیٹی، کہیں تقوی اختیار کرنے والی زندگی کو چھوڑ نہ دینا کہ میں اللہ کے پیغمبر کی بیٹی ہوں۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بیٹا
تیرا دامن اگر نیکیوں سے خالی ہوا تو میں قیامت کے دن تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں. آپ اپنی بیٹی کی فکر کرتے ہیں، باقی بھی سنتے ہیں تو یہ بھی سنت کہ اللہ پاک نے یہ امانتیں دی ہیں، ان کی تربیت ایسے کر جاؤ، ان کی سوچ ایسی بنا جاؤ کہ وہ اللہ کے عذابوں سے بچ سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہو ثلاث بنات، جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا کر، فاطمہن وسقاہن وکساہن، ان کو کھلائے، ان کو پلائے، ان کو پہنائے، فادبہن، دینی ان کی تربیت کر جائے، ان کو دیندار بنا دے، جوان ہو جائیں ٹائم پہ ان کی دینداروں سے شادی کر دے. آپ فرماتے ہیں کننا لہو سترم من النار، بیٹیوں کی تربیت کی وجہ سے اللہ اس کو آگ سے بچا لے. یہ بیٹی اللہ کے عذاب کے آگے پردہ بن جائیں گی، سترن، پردہ بن جائیں گی. بلکہ مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین، جس کو اللہ 2 بیٹیاں عطا کر، پھر وہ اپنی بیٹیوں کو دیندار بنائے، دینی ان کی تربیت صحیح کر جائے، وقت پہ ان کی شادی کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور وہ قیامت کے دن ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت. اپنی بیٹیوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو دیندار بناؤ، لیکن جب جوان ہو جائے ٹائم پہ شادی کر دیں. اللہ پاک بھی یہی کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تمہاری اولاد شادی کی عمر کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ان کا نکاح کر دو، ان کی شادی کر دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ، تم شادی کر دو، غریب بھی ہوئے اللہ مالدار کر دو. الطیبات للطیبین، لیکن شرط یہ ہے اپنی دیندار بیٹی کے لیے جو آپ نے نکاح کا چناؤ کرنا ہے، لڑکا پسند کرنا ہے، وہ دیندار ہونا چاہیے. آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت طیب کی ہے، پاکیزہ اس کو بنایا، دیندار بنایا ہے، نمازی بنایا ہے. اللہ کہتا ہے للطیبین، اس کے لیے رشتہ بھی پاکیزہ ہی تلاش کر، پاکیزہ طیب، خبیث نہیں. دیندار دیکھ کہ دیندار ہے یا نہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، دنیا داروں کو، مشرکوں کو، شرک کرنے والے، بدعتی، قبروں کے پجاری. اللہ کہتا ہے اپنی بیٹی کو کسی مشرک کے حوالے نہیں کرنا. دین دیکھو پہلے، ہاں دین کے ساتھ باقی چیزیں مل جائیں ٹھیک ہے، دولت مل جائے ٹھیک ہے، خاندان اپنا مل جائے ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلا کام آپ نے دین دیکھنا ہے کہ آگے والا ایماندار ہے یا نہیں. ایماندار کو اپنی بیٹی کا نکاح دیں. صاحب مدین جس کا آپ نے پچھلے جمعہ تذکرہ سنا، علاقے والے مشرک تھے، کسی کو نکاح نہیں دیا، بیٹی کا رشتہ کسی کو نہیں دیا، بے دین ہے. لیکن جب دیندار مل گیا، القوی الامین، امانتدار مل گیا، ایماندار مل گیا، تو خود پیشکش کر دیے کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح دینا چاہتا ہوں، رشتہ دینا چاہتا ہوں. غیرت
دینداری والی غیرت سیکھے. ہماری ہے علاقے کی غیرت. دین ہماری غیرت یہ، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر تجھے دیندار کو لڑکا نظر آ رہا ہے خود پیشکش کر دو کہ میں تجھے اپنی بیٹی کا نکاح دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں بیٹیاں نکاح سے محروم کہیں اسی وجہ سے رہ جاتی ہیں. باپ گھر میں انتظار میں رہتا ہے کوئی رشتہ مانگنے کے لیے آئے، اور دیندار لوگ ڈرتے نکاح کا پیغام نہیں بھیجتے کہ شاید کہیں رد ہی نہ کر دیں. خود اپنی بیٹی کا نکاح کسی کو پیشکش کر دینا یہ غیرت کے منافی نہیں ہے. سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے داماد تھے خنیس، بدر کی لڑائی میں زخمی ہو گئے. فتوفیا، مدینہ پاک آ کے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. بیٹی کی عدت پوری ہوئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، صحیح البخاری صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں اتیت عثمان، میں چل کے سیدنا عثمان کے پاس آیا کہ میں آپ کو اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح دینا چاہتا ہوں. حالانکہ جناب عمر فاروق سے بڑھ کے غیرت مند کون تھا؟ اور سیدنا عمر فاروق کی غیرت مدینہ پاک میں مشہور تھی کہ عمر مضبوط اور طاقتور انسان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مجھے اللہ نے شہداء کے محلات دکھائے، ان میں نے ایک محل دیکھا کسرم من ذہب، وہ سارا محل سونے کا بنا ہوا تھا. بڑا مجھے خوبصورت لگا. میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ قریشی نوجوان کا. آپ نے فرمایا انا قریشی، میں قریشی ہوں. لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ آپ کے غلام عمر فاروق کا محل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا خوبصورت. میں نے کہا چلتے ہیں، یہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو یہ اندر سے کتنا خوبصورت ہو. آپ فرماتے ہیں میں اس محل میں داخل ہوا، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ، اے عمر میں نے جنت کی تیری بیوی کو دیکھا، وہ چہرہ دھو رہی تھی، وضو کر رہی. جب میں نے تیری بیوی کو دیکھا فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ، عمر مجھے تیری غیرت یاد آئی. فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، میں وہیں سے پلٹ. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور جناب عمر فاروق رو رہے ہیں. اَعْلَيْكَ أَغَارُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ عمر آپ پہ غیرت کرتا. یہ غیرت مند تھے، ان کی غیرت مشہور تھی. لیکن گھر کے اندر بیٹی داماد فوت ہو گئے، بیٹی گھر کے اندر بے نکاح ہے، ان کو فکر لگی ہے. چل کے آئے عثمان کے پاس، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو دینا چاہتا ہوں. سیدنا عثمان کہتے ہیں مجھے آپ مہلت دیجئے، میں مشورہ کروں. چند دن انتظار کیا. خود فرماتے ہیں کہتے ہیں فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، پھر میں جناب ابوبکر صدیق کے پاس آیا، میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ کو دینا چاہتا ہوں. اصل یہ غیرت ہے کہ بندے کے گھر میں بیٹی جوان ہو، اس کو فکر لگی ہو کہ میں یہ اللہ کا فرض ادا کر دوں. سیدنا ابوبکر صدیق خاموش رہے. جناب عمر فاروق کہتے ہیں عثمان سے زیادہ مجھے ان پہ غصہ کہ یہ بولنے ہی نہیں. چند دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا. سیدنا عمر فاروق کی بیٹی حفصہ کا نکاح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا.
جناب ابوبکر صدیق ملے، فرماتے عمر آپ کی پیشکش ہم کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آپ کی بیٹی کا تذکرہ پہلے کر چکے تھے، پھر یہ آپ کا راز تھا، میں آپ کا راز آپ کو بتا تو نہیں نہ سکتا۔ یہ غیرت کے منافی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، آپ نے دوسری بیٹی کی پیشکش خود سیدنا عثمان سے کی، اے عثمان میرے گھر میں ایک بیٹی اور جوان ہے، میں اس کا بھی نکاح آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پیشکش خود کرنا یہ غیرت کے منافی نہیں ہے۔ کئیوں کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، جی کیا مطلب ہے جی، رشتہ نہیں مناسب میں، تیرے لیے کوئی مناسب رشتہ جنت سے آئے گا؟ بس ایک ہی ذہن میں بھوت سوار ہے، میرے خاندان سے مجھے رشتہ نہیں مل رہا۔ اللہ پاک نے خاندانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مناسب رشتہ دیندار تلاش کر لے، بھلے تیرا خاندان نہ بھی ہو۔ بیٹی کو مشرکوں کے، کافروں کے، بدعتیوں کے، بے نمازوں کے حوالے مت کر، دیندار تلاش کر، بھلے نوکر غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے غلام کا لفظ بولا ہے، برادری تو ختم ہو۔ غلاموں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی قوم کون سی ہے۔ اللہ نے کہا ایماندار ہے، بھلے غلام ہے لیکن ہے ایماندار، تجھے اس کا دین پسند آ گیا، اپنی بیٹی کا نکاح دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے گھر میں نکاح کا پیغام آ جائے، رشتہ آ جائے، جس کا دین تجھے پسند ہے، جس کا اخلاق تمہیں پسند آئے، آپ فرماتے ہیں نکاح کر دو، پھر اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ میری برادری کا نہیں ہے جی، میری قوم کا نہیں ہے جی، میری خاندان کا نہیں ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیندار مناسب رشتہ ملے کر دو، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں نہ کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بڑے فتنے آ جائیں گے اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا اگر دین کی بنیاد پہ نکاح نہیں کرو گے۔ فتنے آ جائیں گے، پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر جنگیں ہوں گی، پھر قتل و غارت ہوگی، پھر طلاقوں تک نوبت پہنچ جائے گی۔ وہ فساد العریض، لمبا چوڑا تیرے گھر میں فساد برپا ہو جائے گا، تیرا سکون برباد ہو جائے گا۔ تیرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم دین کی بنیاد پر رشتہ نہیں کرو گے، دیندار ہو بھلے غلام ہی کیوں نہ ہو، بھلے نوکر ہی کیوں نہ ہو، میرے محبوب علیہ السلام تو ہاں دینداری کے ساتھ خاندان مل جائے ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے خاندانوں میں بھی نکاح کیے، قریشیوں میں آپ نے نکاح کیے، لیکن پہلی ترجیح دین ہونی چاہیے، دیندار ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام قربان جائے، میں نے اپنے حبیب کے غلاموں کی ہسٹری پڑھی، ان کو رشتے ملے تو قریش خاندان سے ملے۔ اس آیہ مبارکہ کے نزول کے بعد وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، غلام لے لو ہو ایماندار، غلام لے لو ہو دیندار، ہو نمازی۔ آپ سیدنا زید کو کہتے ہیں زید میں اپنی پھپھی کی بیٹی زینب کا رشتہ مانگنے کے لیے چلا ہوں آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول وہ خاندان قریش، وہ آپ کے غلام زید کو کہاں پسند کریں گے؟ اور تم تو ہاں کرو،
جی اللہ کے رسول آپ جو فیصلہ کریں مجھے قبول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی پھپھی کے گھر، میں زید کے لیے رشتہ لے کے آیا ہوں، بیٹی زینب آپ کا کیا خیال ہے؟ گھر والوں سے مشورہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول غلام، زید غلام، خاندان کا نہیں پڑا، قرآن نہیں سنا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، زید کے ہم خاندان کو نہیں جانتے لیکن میں اس کے دین کو جانتا ہوں، لیکن میں اس کے ایمان کو جانتا ہوں، وہ ایماندار ہے۔ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن بندے اور کسی مومن بندی کے لائق نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دے اور وہ کہے میرا اختیار ہے۔ اللہ اس کے ایمان کو نہیں مانتا جو میرے محبوب پیغمبر کے فرمان کو نہیں مانتا۔ سیدہ زینب آیت سنی، فوراً سر خم تسلیم کیا، اللہ کے رسول آپ نکاح کا پیغام لے کے آئے ہیں، مجھے قبول ہے۔ کتنے ہی ایسے نکاح ہوئے ہیں جن کے خاندانوں کا نہیں پتا، دین کا پتا تھا، نماز کا پتا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی نے شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، کسی نے مشورہ دیا اور شادی کر، ٹھیک ہے اور شادی کر لیتا ہوں لیکن مجھے نکاح رشتہ کون دے گا؟ بلال حبشی، لیکن ایک تمغہ اللہ کے پیغمبر کا غلام ہے، حضور کا خدمت گزار ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو پتہ چلا بلال نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن سمجھتا ہے مجھے رشتہ کون دے گا؟ عبد الرحمن بن عوف کون؟ قریشی، سب سے اعلیٰ خاندان عرب کا۔ عبد الرحمن بن عوف خود چل کے آئے بلال کے پاس، اے بلال سنیں آپ اور شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جی، لیکن رشتہ کون دے گا؟ تم نکاح کرو، میں عبد الرحمن میرے گھر میں بہن جوان ہے حالہ، میں اس کا نکاح آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اے بلال ہم تیرے خاندان کو نہیں جانتے لیکن تیرے دین کو جانتے ہیں، تو ہمارے محبوب پیغمبر کا غلام ہے، تیری شان یہ ہے تو چلتا مدینے میں ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے، میری بہن نے پسند کی ہے، میں اکیلا نہیں آیا، گھر سے مشورہ کر کے آیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اپنی بہن حالہ کا نکاح سیدنا بلال سے کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِلَّا تَفْعَلُوا، اگر رشتے نکاح دین کی بنیاد پہ نہیں کرو گے فساد برپا ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی۔ دینداری پسند نہیں کرو گے دنیا داری میں سکون برباد ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ آج تو لوگ جناب ابو ہریرہ پہ باتیں کرتے ہیں نا، کسی امام کے خلاف ان کی حدیث آ جائے تو منہ بھر کے جواب دیتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث پیش نہ کرو، انہو لیس بفقیہ، وہ تو فقیہ نہیں تھا۔ جناب ابو ہریرہ فقیہ نہیں تو اور کون فقیہ آ گیا؟ جنہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر سے دین سیکھا، اگر وہ فقیہ نہیں تو تیرا امام فقیہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے غلاموں سے بڑھ کے فقاہت کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک امام کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کو بھی چھوڑا، پیغمبر کے غلاموں کو بھی چھوڑا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں، بیٹی جوان ہوئی، کس کو نکاح دے گی؟
ان کی کلاس میں جن کو احادیث پڑھایا کرتے تھے، جس شاگرد کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تھی، سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، سیدنا ابو ہریرہ نے اپنا رشتہ اپنے شاگرد سعید بن مسیب کو دے دیا، سعید میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھے دینا چاہتا ہوں۔ محبت پیار کی زندگی شروع ہوئی، اللہ نے رحمت فرمائی۔ سعید بن مسیب کے گھر سیدنا ابو ہریرہ کی بیٹی ہے، اللہ نے ان کو بیٹی عطا کی۔ بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام آیا وقت کے بادشاہ کی طرف سے، عبد الملک بن مروان، وہ نکاح کا پیغام لے کے آیا، سعید تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، مجھے رشتہ چاہیے اپنے بیٹے ولید کے لیے۔ بادشاہ ہے، گھر گئے مشورہ کیا، وقت کا بادشاہ رشتہ مانگ رہا ہے۔ آگے سے بیوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کہتی ہے سعید فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن دیکھ لو امیروں کے گھر میں دین کم ہوتا ہے، شاذ و نادر کوئی مالدار ہوتے ہیں جن میں دین پورا ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہم اس کی دولت دے کے اس کو رشتہ دے دیں اور ہماری بیٹی جہنم کی رائی بنائے۔ ٹھیک ہے، بات تیری ٹھیک۔ واپس آئے، کہا میں آپ کو رشتہ نہیں دے سکتا، آپ کے بیٹے کے لیے سعید بن مسیب کا جواب ہے۔ توہین ہو گئی، مولوی کو جرت کیسے ہوئی، مجھے اس نے رد کر دیا۔ ہلیۃ الاولیاء میں نے پڑھا ہے، تیسری جلد صفحہ نمبر 198 سند کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، گرفتار کیا گیا سعید بن مسیب کو، 100 کوڑے مارے گئے، کہا مار دو لیکن رشتہ نہیں میں دوں، چھوڑ دیا۔ دیکھتے سعید بن مسیب اب کس کو رشتہ دیتا ہے، ہم سے بڑھ کے اس کو رشتہ کہاں سے ملے گا۔ ان کے ذہن کے اندر وہی خمار تھا، دولت کا، سرداری کا، بادشاہی کا، ہم جیسا رشتہ اس کو کہاں سے مل سکتا ہے۔ اب پھر سعید بن مسیب نے رشتہ دیا تو کس کو دیا، شاگرد کلاس میں سے 3 دن غائب رہا، 3 دن کے بعد واپس آیا، اینا نہیں تھا، آپ کہاں تھے، 3 دن ہی آپ مسلسل چھٹی کیا۔ اس نے کہا توفیت اہلی، میری بیوی وفات پا گئی، میری بیوی دنیا چھوڑ گئی۔ 3 دن کے سوگ کی اجازت تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھی کہا، اللہ اخبرتنا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم آتے۔ کہا میں نے یہی سوچا کہ میری وجہ سے حدیث کا سبق کیوں رہ جائے، اس لیے میں نے آپ کو تکلیف نہیں دی۔ سبق پڑھا رہے ہیں، سبق ختم ہوا، اسی اپنے شاگرد کو کہا آپ نے نہیں جانا، ادھر بیٹھ، تنہائی میں بلا لیا، کہا الا تزوجت، نئی شادی کرنا چاہتے ہو؟ شاگرد بولا میں ازوج، مجھے نکاح کون دے گا، مجھے رشتہ کون دے گا؟ سعید بن مسیب نے کہا نا، تجھے رشتہ میں دوں گا۔ اس نے کہا ما املک الا درہم ہے۔ استاد محترم، آپ کی پیشکش کیسے ٹھکرائی جا سکتی ہے، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے۔ ما املک الا درہمین، میرے پاس تو صرف 2 درہم ہے، کل کائنات میری 2 درہم۔ کہا ادھر بیٹھ، گھر گئے، مشورہ کیا، شاگرد دیندار ہے، نمازی ہے، تقوی والا ہے، احادیث کو یاد رکھنے والا ہے، ہمارا کیا خیال ہے؟ گھر میں فیصلہ ہو گیا، اس رشتے کو ضائع نہ کیجیے،
اس موقع کو غنیمت جانا۔ آتے ہی گواہ بلائے، کہا تم 2 درہمی حق مار کے طور پہ دو درہموں کے بدلے میں سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح، ابو ہریرہ کی نواسی کا نکاح میں تجھے کر رہا ہوں۔ دیندار لوگ اپنی بیٹیوں کو ایسے جنت کا راہی بناتے۔ کہا آیا شاگرد، کہتا ہے اتفکر، خوشی کی انتہا نہیں رہی، لیکن میں سوچتا رہا اب کہاں سے پیسے لاؤں، ادھار کہاں سے لے کے آؤں، رخصتی کیسے کروں؟ کہتا ہے عشاء کے بعد میں سوچ ہی رہا تھا گھر میں بیٹھ کے کسی سے قرض لے لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو دستک ہوئی، میں نے کہا میرے دروازے پہ کون آئے؟ جب میں نے دروازہ کھولا میں نے کیا دیکھا، میرے استاد محترم سعید بن مسیب میرے دروازے پہ کھڑے۔ استاد محترم آپ؟ جی۔ میں نے سوچا انکا تزوجت حدیثا، نہیں آپ نے شادی کی ہے۔ کرہت ان تبیتا لیلتا واحدہ، میں نے یہ ناپسند کیا ہے کہ تم تنہا رات گزارو، یہ لو تیری امانت، تیری بیوی ساتھ لے کر آیا ہوں، میری بیٹی تیری بیوی ہے، اب یہ تیرے گھر میں ہی رات گزارے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فوجہ الیہ ب20,000 درہم، استاد محترم نے مجھے 20,000 درہم تحفے میں دے دے، کہا دولت بھی لے لو بیٹی بھی لے لو، تم دیندار ہو۔ دیندار لوگ اپنے رشتے ایسے دینداروں سے کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے دین کو ترجیح دے۔ الا تکن، اگر ایسا نہیں کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر فتنے برپا ہو جائیں گے، پھر فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔